इत्तेहाद यूथ की जानिब से मुनक्किद की गई है, जिसमें इत्तेहाद व इत्तफाक, यकजहती और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए ये एहतमाम किया गया है। और हमारे दरमियान बहुत ही मौजूद मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। अनकरीब तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया जा रहा है कि वो हमारी इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ कुरान हकीम फुरकान हमीद से फरमाएँ। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब हाफिज़ कामरान लोधी से कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तिलावत कलाम पाक से इस तकरीब से इसका आगाज़ हो चुका हूँ। मैं स्टेज की रौनक बख्शने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहतरम मुकर्रम जनाब सूफ़ी बसफ़ा सिकंदर खान लोधी से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आए और हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शें। कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की सलाहें, सुभान अल्लाह। इसके साथ ही मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब हमारे बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा बिरादरी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरी मुराद मोहतरम जनाब नैयर फारूक साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लेकर आएँ। इसके साथ ही हमारे मौजूद मुकर्रम चीफ अहद मीडिया ग्रुप के चीफ जनाब सईद अहमद खान लोधी से दरख्वास्त है कि वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ लेकर आए, स्टेज पर तशरीफ़ लेकर जनाब सईद अहमद खान। सुभान अल्लाह।
ماہ مقدس کا مہینہ ہے، اس میں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے، ورنہ میں آپ سے نعرے بازی بھی کرواتا ہوں۔ لودھی اتحاد یوتھ ونگ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اس میں اس کا مقصد آپ کو گائے بگائے ملتا رہے گا، اور الحمدللہ ماہ مقدس کے موقع پر ہماری تقسیم جو ہے وہ ہوتی ہے کار خیر میں، اور ہم اس کے لیے فطرہ، زکوٰۃ اور فنڈ جمع کرنے کے لیے بھی پرتر پہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے، آپ کے تعاون سے لودھی اتحاد یوتھ ونگ 5G نیو کراچی جو ہے یہ کلیکشن کرے گی فطرہ، زکوٰۃ اور دیگر صدقات، تاکہ وہ اس فلاحی ادارے کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں میں، مستحق لوگوں میں تقسیم کیے جا سکیں۔ میری آپ سے وقت کی تاخیر کو دیکھتے ہوئے، وقت کے دامن میں بہت تنگ جگہ ہے، اس لیے ہمارے مہمان بھی آنے والے ہیں۔ میں اسٹیج پر محترم ہمارے قابل احترام سابقہ الیکشنز کی کمپین اور لیڈ کرتے ہوئے کافی برادری کی خدمت کی ہے، میری مراد محترم جناب محمد ایوب خان لودھی کی تشریف لائیں اسٹیج پر ہمارے درمیان، اور اس کے ساتھ ہی میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے اہم میڈیا گروپ کے چیف محترم جناب سعید احمد خان لودھی کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوستوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز افراد، میرے تمام لودھی بھائی، آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کثیر تعداد میں کراچی لودھی یوتھ ونگ کے نوجوان یہاں موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، بچے تک موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یوتھ کچھ نہیں کر سکتی، کچھ لوگ کہتے تھے کہ برادری کا بوجھ صرف ہمارے کاندھوں پر ہے، یہ یوتھ کچھ نہیں کرتی، آگے نہیں آتی۔ میں مخاطب کرنا چاہوں گا ان افراد کو دیکھیں اور ایک نظر اس طرف بھی دیکھیں کہ تمام یوتھ، بچے، نوجوان، بزرگ سب موجود ہیں، اور یہ اس احساس کے ساتھ موجود ہے کہ ہم نے برادری کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے اپنی اس لودھی برادری کو آگے لے کر جانا ہے، اپنی اس لودھی برادری کا نام اس حد تک روشن کرنا ہے کہ ہر لودھی اپنے آپ پر فخر کرے۔ سیکٹر 5G جس وقت ہم یہاں موجود ہیں، یہاں پر آج سے تقریباً 44-45 سال پہلے کچھ لودھی افراد نے ایک برادری کی بنیاد رکھی تھی، ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا، جس کے بانیان میں خورشید بھائی، رئیس بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایوب بھائی، حیدر بھائی، بہت سارے ایسے لاتعداد نام، اسلم لودھی صاحب، بھائی صاحب، ایسے لاتعداد جنہوں نے اس برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ اجرا کیا۔ خورشید صاحب آج بھی حیات ہے، الحمدللہ برادری کا سرمایہ ہے، آگے بڑھتے رہے، آگے چلتے رہے، لیکن ان جدید انداز میں برادری کو نہیں لے جا پائے جس جدید انداز میں 12-14 سال کے عرصے کے دوران جناب نیب صاحب برادری میں آئے اور اس انداز میں لے کر چلے۔ میں کہنا چاہوں گا آج ہماری برادری کو پھر ایک موڑ کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ آج پھر ہماری برادری میں کو ایک ہمت کی ضرورت ہے، وہ ہمت کون دے گا؟ وہ ہمت دیں گے آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے کراچی لودھی یوتھ کے نام سے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کا ایک ممبر محنت کرے اور بتا دے دنیا کو کہ لودھی کوئی کچھ لوگ ہیں، کچھ افراد ہیں ایسے جو چینج کرنا چاہتے ہیں حالات کو، لودھیوں کو، معاملات کو، اور انشاءاللہ دنیا کو۔ بہت کچھ بدل رہا ہے آج۔ اس مقصد یہاں پر جمع ہونے کا مقصد جس لحاظ سے رئیس بھائی نے بھی کہا
کہ ہم نے برادری کے کسی کام میں رخنا نہیں ڈالنا. ہمارا اختلاف سپریم کونسل سے بالکل ہے. ہمارا اختلاف سپریم کونسل سے کے کیے گئے فیصلوں سے ہے. ہمارا اختلاف برادری سے نہیں ہے. ہم آج بھی یکجا ہیں, ہم آج بھی متحد ہیں. اس کا زندہ ثبوت ہم سبھی آج موجود ہیں. یہاں جمع ہونے کا مقصد جو کہ کراچی لودھی یوتھ ونگ بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ چندہ اور فطرہ آپ تمام افراد اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھیں, یا کوئی بھی 5 آدمیوں کی جو کمیٹی یہاں پر بنائی گئی ہے اس کے پاس جمع کروائیں. اور جیسے ہی برادری کے معاملات سیٹ ہوتے ہیں, برادری کسی ایک معاملے پر آتی ہے, کسی ایک پلیٹ فارم پر ہم سب جمع ہوتے ہیں, وہ تمام کا تمام چندہ اور خراج یا فطرہ اس برادری کو دے دیا جائے. مقصد رکھنا یا پھوٹ ڈالنا نہیں ہے. مقصد برادری کے 2 ٹکڑے کرنا بھی نہیں ہے جیسے کہ ماضی میں ہو چکا ہے. مقصد آج بھی اتفاق اور اتحاد پہ کھڑے رہنا ہے. اب باقی سمجھدار ہیں وہ افراد جنہوں نے اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کرا کہ دعوت کے باوجود ہم میں نہیں ہے. وہ آج ہمارے کچھ مہمان خصوصی حضرات ابھی راستے میں بھی ہیں اور وقت بھی ایسا ہوتا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ مزید آپ سے باتیں ہوں گی کچھ وقفے کے بعد. جزاک اللہ. فرما رہے تھے محترم چیف ہیڈ گروپ کے جناب سید احمد خانودی. اب میں اسٹیج پر بلانے کی دعوت دوں گا جناب علی حیدر خانودی کی اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں, اور مائک پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب ایوب خانودی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, بچوں, السلام علیکم. آج اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارے حمید سعید بھائی نے ابھی یہ کہا کہ بھائی ہم نے کسی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. اللہ ہمارے میں اتفاق نہ کرے, اتفاق کرے, نفاق نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری برادری کو شاد و سعادت رکھے. میرے کہنے کی ضرورت ایک صرف یہ ہے کہ ہم نے جو یوتھ بنائی ہے اللہ کرے وہ اس کام میں کامیاب ہو. ہمارا اعتراض جو ہے صرف اور صرف سپریم کونسل میں ہے. آخر سپریم کونسل بنانے کا کیا مقصد ہے, کیوں بنائی گئی, کیا ضرورت پڑی, ایسی کیا مصیبت تھی جس کی وجہ سے ایک دم تھا جس کا انتظار آ گئی وہ شخصیت جناب ناصر رحیم صاحب. السلام علیکم. یہ وہ شخصیت ہے جس نے لودھی برادری کے لیے بہت کچھ کیا. الحمدللہ ایک اپنی زندگی دی, پیسہ دیا, وقت دیا, اور برادری کے علاوہ بہت ساری دیگر قومیتوں کو بھی خدمات انہوں نے دی ہیں. یہ کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ جو بنی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے, کیوں بنائی گئی. آپ کا اعتراض یہ کہ الیکشن ہوتے ہیں اس میں برادری میں اختلافات ہوتے ہیں. سن 1981 میں پہلی دفعہ اس انجمن کے الیکشن ہوئے اور آج تک جو الیکشن ہو رہے ہیں ہوئے اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. تھوڑی بہت وقتی طور پہ ناراضیاں ہوتی ہیں. آج کون بتا سکتا ہے کہ میری اس سے ناراضگی ہے, اس سے ناراضگی ہے. سب دوسرے کے آنا جانا سب کچھ ہے, اللہ کا شکر ہے. آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک صحیح طریقہ جو الیکشن کا ہے وہی ہونا چاہیے. برادری میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ میرے بچے جیسے میرا بھی آخری الیکشن ہوا, میرے خلاف جو احتجاج ہوا مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے یہ کہا کہ یہ بچوں کو ایسا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کا یہ حصہ بنتا ہے کہ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی. لیکن وجہ یہ ہے کہ جو میرے بڑے تھے, صدر تھے, نائب صاحب تھے, کسی کو کوئی احساس نہیں ہوا. رات کو 2:30 بجے تک میں اس کے کمرے کے اندر بند رہا. لوگ احتجاج کر رہے تھے, لیکن مجھے یہ خوشی ہو رہی تھی کہ دیکھو آج کام صحیح ہوا ہے, صحیح کام ہوا ہے تو آج صحیح ہے. سچ اور جھوٹ ہمیشہ
तो एक पता चल जाता है, सच सच होती है, झूठ झूठ होता है। हम सच्चाई पे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे जो मेरे खिलाफ थे सब मेरे साथ बैठे हुए हैं, साथ मेरे बैठे और बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं सुप्रीम काउंसिल वालों को ये बोलता हूँ, आपने सुप्रीम काउंसिल बनाई लेकिन घर घर में आदमी रख लिया आपने, किसी जमशेद रोड को नहीं लिया, हेडक्वार्टर को नहीं लिया, औरंगी टाउन को नहीं लिया, किसी और इलाके को नहीं लिया, 5G को नहीं लिया। इतनी बड़ी अक्सरियत को भूल गए। अब घर में फजल अली को ले लिया, रशीद साहब हो गए, नासिर साहब हो गए, एक करके सारे आए। ये कैसे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को? तो खुद अपने फैसले करोगे। इखलाक को सिफा क्यों दिलवाया गया? क्या जरूरत थी? इखलाक को बुरा काम कर रहे थे। सबसे अच्छे आदमी इखलाक है। हमारे सदर बहुत अच्छे थे लेकिन क्यों इस्तीफा दिलाया गया? मुझे बताई जाए आखिर क्या कमजोरियाँ थी हमारी? बाद में बातें बाद में होगी, अभी तो टाइम बहुत कम है। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मैं दावत खिताब देना चाहूँगा जनाब नासिर रहीम लोधी साहब को इन दो सवालों के साथ कि ये जो बिरादरी आज मौजूद है ये पूछना चाहती है इनसे कि अंजुमन फलाह बहबूद लोधी बिरादरान कराची जो थी वो दो टुकड़ों में क्यों तकसीम हुई। आज जो नौजवान यहाँ बैठा हुए हैं वो पूछना चाहते हैं इनसे कि बिरादरी के उस वक्त दो टुकड़े क्यों हुए थे और आज जो इन्होंने अपना जाती ट्रस्ट बनाया है उस ट्रस्ट बनाने का मकासद क्या है। मैं दावत खिताब देना चाहूंगा जनाब नासिर रहीम लोधी साहब को। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि रसूलिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब सईद भाई, नैयर भाई, अयूब भाई और सिकंदर भाई और मेरे जितने दोस्त बुजुर्ग मेरे भाई यहाँ तशरीफ़ फरमाए, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सईद भाई ने मुझे खड़े करते ही बाउंसर मार दिया और वो वाला सवाल किया है कि अफ्तार का टाइम होने वाला है, शुरू करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। सर बता देता हूँ सईद भाई कि आज की जो मेरी जनरेशन है उसके इल्म में होना चाहिए कि नासिर रहीम को तो शायद नासिर रहीम बिरादरी को इतना नहीं जानता था, ना नासिर रहीम को कोई जानता था, सिवाय इसके कि यहाँ पर तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे या मैं फर्स्ट आता था तो इनाम लिया करता था और इतना ही बिरादरी से मेरा इंटरेक्शन था। लाहौर से जब मैं वापस शिफ्ट हुआ कराची में तो एक ख्वाहिश थी कि बिरादरी के लिए कुछ करूं। तो जब प्रोग्राम में बदकिस्मती से पहले जिस प्रोग्राम में गया वो खुर्शीद साहब के घर पे था और उस वहां पर बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कह चुका हूं कि वहां ट्रस्ट बना, हमने नहीं बनाया, वो ट्रस्ट वहां बना, तकसीम वहां से शुरू हुई। हम तो वो कारकुन थे कि हमारे नजर में जो लोग बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े वसीया थे। आज ये नौजवानों को मैं कुछ भी मोटिवेट करूं उसी तरह हम मोटिवेट हुए हुए थे। जो उन्होंने कहा हमने वो करना ही करना है। और आपने देखा कि वो ट्रस्ट किस वजूहात में बनी, इसकी बहुत तफसीलात में बता चुका हूँ और उसके बाद वो जो भी मामलात होते रहे इसकी भी बहुत डिटेल में बहुत दफ़ा दे चुका हूँ। मुख्तसरन आज के अपने ट्रस्ट के बारे में मैं बता दूँ। एक तो जब मैं अलग हुआ, ये ट्रस्ट खत्म हुई, अंजुमन का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो भी जब चपलिश पैदा हुई, उसके बाद भी जब आज यहाँ अखलाक और इसरार होते तो वो मेरी बात की तस्दीक करते कि जब मेरे पास आए थे कि आप आ जाएं और आप बैठकर बात करते हैं, तो मैंने कुछ ज़ाती बात नहीं, मैंने मुतालबात लिख कर दिए थे क्या कि 5G के अंदर जो नए प्लाट है उसमें स्कूल पे सब लोग काम करें, हम उसमें साथ खड़े होंगे। यहाँ का जो पुराना प्लाट है बेचकर कुरंगी में एक प्लाट ले लिया जाए और वहाँ पे स्कूल की इमारत तामीर की जाए और उसके बाद औरंगी टाउन के अंदर एक इंस्टीट्यूट कायम किया जाए, एक मैयत बस खरीदी जाए, उस्मानिया कॉलोनी में एक मदरसा और एक इंस्टीट्यूट कायम किया जाए। इसमें बताएं मेरी ज़ात कहाँ पर है। ये 5-6 मुतालबात थे कि यार ये करो, हम आपके साथ हैं, हम हर तरह से आपके साथ हैं।
اور اس اسکول کی 240 گز کی اللہ جنت نصیب کرے نگی چچا کو، میں ان کو ڈرائنگ بنوا کر دے چکا تھا گراؤنڈ پلس 3 کی، اور اس کے اندر ہم نے پلان کیا تھا کہ نیچے پورا ہال بنائیں گے اور ٹاپ کا ہال رکھیں گے تاکہ یہ اسکول ہمارا ایز کمیونٹی سینٹر بھی استعمال ہو اور سارے رومز بھی اس کے اندر ہوں۔ اور اس کی میں پوری ایک ڈونر بھی لے چکا تھا، جو ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ ڈونر ہے، ساجد پیرانی صاحب کا نام ہے، وہ پوری بلڈنگ بنانے کے لیے تیار تھی۔ خیر یہ باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں، میری بس ایک ہی گزارش ہے، یہ جو ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں نا، مسئلہ ہمارا برادری کا کیا ہے؟ یہ چند دن اکٹھے ہوتے ہیں، چند دن جذبات ابھرتے ہیں، اس کے بعد ٹائم دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہی چند لوگ آگے کام کرتے ہیں مجبوری میں کہ لوگ آتے ہی نہیں آگے۔ الیکشن کیا وہ میں آپ کو بلا مقابلہ سب کو بنا دوں تب بھی آگے کام نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے، اس کے اندر بھائی اپنے ٹائم دینا ہوتا ہے، اپنا پیسہ دینا ہوتا ہے، اور پھر گالیاں کھانی ہوتی ہیں، لوگوں کی تہمتیں بھی برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ جذبہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ لوگوں میں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اور جہاں تک میری جو ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ کسی کو میں والنٹیئر اپنی برادری کے کسی بندے کو والنٹیئر بھی ہائر نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے ایک انٹرویو پہلے بھی دیا ہے، اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ یہ ٹرسٹ میرے اپنے ذاتی نام پر اس لیے ہے کہ اس کے ٹرسٹی صرف میں، میرے بیٹے اور میری بیوی ہیں، اور مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ہم کسی سے چندہ نہ لیں، اپنے ذاتی جو ہماری آمدنی ہے اسی سے اس ٹرسٹ کو چلائیں۔ اور میرے نام پر اس لیے ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے بیٹے اس کو چلاتے رہیں، تو میرے نام سے ہوں گے تو شاید وہ چلاتے رہیں، یہی ایک مقصد ہے۔ اور اس سے متعلق برادری کو کچھ بھی سہولت چاہیے ہوگی وہ تھرو انجمن کے ہی آئے گی اپلیکیشن، تو اس پر میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ یعنی کہ اگر کسی کو تعلیم کے لیے اسکالرشپ چاہیے تو وہ بھی انجمن کے تھرو آئے گا، انجمن کے جو علاقائی ممبر ہوں گے ان سے وہ اپروو کرا کے ریکمینڈ کرا کے میرے پاس آئے گا، تو پھر میں اس کی سپورٹ کروں گا۔ اور اسی طرح جو میں راشن کا سلسلہ اس ٹرسٹ کے تھرو شروع کروں گا وہ بھی انجمن فلاح و بہبود لودھی برادران کے تھرو ہی ہوگا، انہی کی ریکمنڈیشن پر ہوگا، انہی کے جو ممبران علاقائی ان کی ہی ریکمنڈیشن پر ہوگا۔ تو لہٰذا میری ایک ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے جو بزرگ اس برادری کے لیے کام کرتے رہے، ان میں خامیاں غلطیاں جو بھی کچھ ہوں گے، یار انہوں نے ٹائم دیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، ایک قربانی دی ہے انہوں نے، تو ان کی عزت کریں۔ اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ متحد رہیں سب لوگ، چاہے اس میں ہم کرنگی، کراچی، کرنگی ٹاؤن، 5G، عثمانیہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم لودھی برادری ہیں۔ ہمارے یہاں تو پہلے یہ تقسیم تھی گاؤں کے بیس کو بھی ہم کہتے نہیں کرو۔ تو اب میری گزارش ہے کہ متحد رہیں اور سب ایک ہو کر، اور اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو سپریم کونسل کو چاہیے الیکشن اناؤنس کر دیں اور پھر الیکشن لڑیں، لیکن کام کریں اور موقع دیں ایک دوسرے کو کام کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت افطار ٹائم شروع ہوا ہے، اس کے لیے ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید ناصر رحیم صاحب کے مشوروں سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تو سمجھے شاید افطار سے پہلے بات کمپلیٹ کر چکا ہوں، لیکن کچھ اور سوال سعید بھائی نے مجھ سے کیے ہیں۔ ایک سوال جو انہوں نے ابھی فرمایا مجھے کہ شاید میں کرنگی والوں کو 5G سے ملنے نہیں دے رہا تھا، تو میں نے پھر سعید بھائی کو صرف یہی کہا مجھے تو کوئی خانقاہ وانقاہ بنانے کی چاہیے، میں تو پھر پیر ہو گیا۔ اگر وہ اتنے میرے پابند تھے تو بیعت کی ہوئی تھی، سارے میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں مجھ سے، وہ کیسے میری انسٹرکشن فالو کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں اکیلا ہوں وہاں پر، تو میں ان کی انسٹرکشن کو فالو کروں گا نا۔ تو بہرحال میرا یہ خیال ہے، دیکھیں برادری کے اتحاد اور اتفاق کے لیے ہمیں اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنا ہوگا۔ اچھا، ایک رواج ہوتا تھا گاؤں دیہاتوں میں کہ اگر کوئی بھائی ہمارا ہم سے ناراض ہے یا اس کا کوئی شکوہ ہے یا کوئی گلہ ہے، وہ اس کی تجویز ہے، تو ضد کرنے کے بجائے اس کے پاس سب اکٹھے ہو کر چلے جاتے تھے اور اس کی بات کو سمجھتے تھے۔ آج اگر آپ لوگوں کو اعتراض ہے سپریم کونسل کو بنانے پر اور باقی جس طرح منتخب کیا ہے مجلس عاملہ کو اس پر، تو میری تو ہونا تو اصول یہ چاہیے تھا کہ ان سب کو آنا چاہیے تھا، اس برادری کے سب کو جمع کرنا چاہیے تھا
اور آ کر اپنی بات سامنے رکھنی چاہیے تھی کہ بھئی یہ وجوہات ہیں, آپ اس سے بہتر کوئی تجویز ہے تو آپ دے دیں ہمیں. اور جو عہدیدار منتخب انہوں نے سلیکٹ کر لیے تھے, ان کو چاہیے تھا کہتے ہیں یار یہ ہمارے ڈیزائن ہے, اگر آپ لوگ ناراض ہو تو اس سے ہم نے اکیلے رہ کر کیا کرنا ہے. برادری تو متحد ہوگی تو پھر کام ہوگا نا, اکیلے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا میری گزارش ہے, ایک تو آپ لوگ اپنے جذبات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ قائم رکھنا ہے, پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ میری گزارش ہے, جو میرے دوست جنہوں نے سپریم کونسل بنائی ہے اور مجلس عاملہ موجودہ ہے, ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ برادری کے اتحاد کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ تقریباً 300 کے قریب لائیو ممبر ہیں, جو مجھے آخری یاد ہے, آج مجھے نہیں پتا کتنے ہیں, 304. میں 300 بول رہا ہوں, یہ بھی پرانی فگر ہے, آج تک بڑھے نہیں ہیں. تو 304 ممبر کا ہی اجلاس بلا لیں. ان 304 ممبران کے سامنے اپنی وضاحت کے ساتھ تجاویز رکھ دیں. اگر وہ 304 ممبران اس بات پر رضامند ہو جائیں جو آپ چاہ رہے ہو, اور وہ 300 ممبران منتخب کر لیں مجلس عاملہ کو, خواہ وہی ہو جو آپ نے اب منتخب کیے, تو بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے جن بھائیوں کو کی بہتر تجاویزیں آپ اس کو سننا گوارا نہیں کر رہے ہیں, میری گزارش ہے کہ آئیں, بیٹھیں اس کو, اور جو باتیں کر رہے ہیں اس کو سنیں اور ان تجاویز پہ غور کریں, اور برادری کے اتحاد کو قائم رکھیں ہم, تاکہ یہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہے. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, میں بھی یہ یونٹی گروپ میں اس دن مجھ پہ کسی صاحب نے تنقید کی, تو مجھے کسی نے فون کر کے کہا یار آپ جواب کیوں نہیں دے رہے, تو میں نے کہا یار مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ بھئی کوئی پوچھنے والا تو آیا برادری میں ہم سے بھی کہ بھئی تم یہ غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو. مصیبت تو یہاں یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ ان کی تعریف کرنے والا ہے نہ کوئی تنقید کرنے والا ہے, سب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پاگل ہیں, 4 لگے ہوئے ان کو لڑکے رہنے دو. تو یہ تو اپروچ کم از کم چینج ہو رہی ہے, تو میں اس کو کیوں روکوں بھائی تنقید کرنے والے کو. اچھا ہے جتنی زیادہ تنقید کرے گا تو کم از کم 4 لوگ جمع تو ہوں گے, 4 لوگ کہیں کچھ کرنے کا تو سوچیں گے کل کو. تو میری آپ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بزرگ ہیں, میرے دوست ہیں, آپ میرے جتنے بھائی ہیں 5G میں موجود ہیں, میری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے, متحد رہنا ہے. ٹھیک ہے, ہم کوئی گولے برادری نہیں ہے جو پورے پاکستان میں, آپ کوئٹہ میں جائیں گے تو وہاں پہ لودھی بہت زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے, اور وہ سارے اہل تشیع ہیں, پشتون بولتے ہیں, پشتو بولتے ہیں, اور اہل تشیع کوئٹہ کا سب سے بڑا جو وہ جلوس اہل تشیع کا نکلتا ہے وہ لودھی کچھ کر کے نام ہے اس کا, جگہ کا نام وہاں سے نکلتا ہے. ہم جو یہ جو برادری کی انجمن ہے, یہ تو ہم وہ لوگ ہیں جو کہ 4-5 لوگ سارے رشتہ دار ہیں. ہم برادری نہیں ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی, کسی کی پھوپھی خالہ نانی, کہیں نہ کہیں سے ہم رشتہ دار ہیں. تو لہٰذا یہ تو ایک برادری سے ہٹ کر ایک رشتہ داروں کی کمیونٹی ہے. تو یہ بڑی مشکل سے اکٹھے ہوتے ہیں. ہمیں مزید اس کے اوپر جتنے بھی اختلافات ہیں, اس کے اوپر ہمیں فوری طور پہ, میری گزارش ہے تمام لوگوں سے, میں دعوت دیتا ہوں ان 304 افراد کو کہ جب وہ کہیں گے, جہاں کہیں گے وہاں پہ پروگرام رکھ لیتے ہیں. ان 304 افراد کے سامنے ایک ایجنڈا رکھ دیتے ہیں, آپ اپنی تجاویز رکھ دیں, وہ اپنی تجاویز رکھ دیں. ان تجاویز کے اوپر ان سے رائے لے لیتے ہیں, اس رائے کے اوپر جس کی اکثریت ہو اس فیصلے کے اوپر وہیں پر فیصلہ کر دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ سب لوگ یار الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن بھی لڑ لیتے ہیں. تو یہ میری گزارش ہے کہ پلیز الگ کوئی نہ ہو, متحد رہیں. انجمن کے لیے جو بزرگوں نے اتنی ساری قربانیاں دی, ان میں سے بہت سے لوگ رہے نہیں. اب بہت سے لوگ جنہوں نے بے تحاشا کام کیا, بے لوث کام کیا, وہ ہم میں نہیں رہے. اور جو آپ نوجوان ہیں, یہ آپ امید ہیں ہماری. میں دیکھنے میں نوجوان لگ رہا ہوں, آج ویسی ڈریس پہن کے ہوں کہ یوتھ کا ہے, ہوں تو میں 57 سال کا. تو لہٰذا میری آپ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چیزوں کو ذرا سمجھے, خدا کی, اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کرنا ہے.
ہم نے اپنی ذات کی تشہیر کے لیے نہیں، اپنی ذات کو بڑا چھوٹا کرنے کے لیے نہیں، اپنے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ برادری کی بہتری کے لیے کیا چیز ہے۔ وہ اگر برادری متحد ہوتی ہے سب کی مشاورت سے تو مشاورت کریں، اور جو یہ آپ حالات، مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ کھڑے تو ہوئے، آپ کو بولنے عادت ہوا، یہ نوجوان میرے ساتھی، ان کی جو لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں پھر گزارش کروں گا، میں تمام اپنے دوستوں سے، میرے اپنے جو بزرگ ہیں ان سے، کہ خدا را آپ لوگوں نے وقت گزار لیا ہے، ہم نے وقت گزار لیا ہے، یہ بچے آج نوجوان جو یہاں پر آئے ہیں، یہ ان کو ہم کیا چیز تحفے میں دے کے جا رہے ہیں؟ ایک اتحادی دے دیں تحفے میں، ان کو یہی بتا دیں کہ یار ہم متحد ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور بار بار میں ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس برادری کا کسی بھی قوم میں اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی جب تک تعلیم پر کام نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میرے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ لازمی اس کے اوپر فوکس کریں، جو نہیں پڑھ رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے انجمن کا ادارہ بھی موجود ہے، میری ٹرسٹ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جو جیسے بھی کہیں گے تو انشاءاللہ موجود ہے۔ تعلیم کے اوپر توجہ دیں، اور تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے ترقی۔ آج وہ مطلب ایک پوسٹ ڈالی تھی مانے اللہ کی، ایک بچے کی، تو دل خوش ہوا ہمارا۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ یار وہ ہمارا ارشد جو وہاں پہ دبئی میں ہے ماشاءاللہ گولڈن ویزا اس کو ملا ہوا ہے، ہمارے جو لوگ دیکھتے ہیں یار کرنل ہے، میجر ہے، وہ کس سبب سے ہے؟ وہ کوئی یہ تھوڑی کہ چچا کرنل تھا یا ابو کرنل تھا، بھائی پڑھ لکھ کر ہوئے، تو وہی اس کے اوپر ہی ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ کام کرنے کی لگن ہے، صرف صحیح گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ میری مختصر فائنل ایک بات کرتا ہوں کہ مجلس عاملہ جو ابھی بنی ہے ان سے اور جو سپریم کونسل ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ 304 ممبران کم سے کم جو ہیں ان کا اور باقی جتنی لودھی برادری ہے ان سب کا ایک اجلاس بلا لیں اور تحریر کر دیں جو آپ چاہ رہے ہیں، اور جو یہ چاہ رہے ہیں وہ بھی تحریر کر کے ان سب سے رائے لے لیں۔ اگر وہ اکثریت کی رائے جس بات پر بھی دیتے ہیں اس پر ہم سب تیار ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ اگر وہ اکثریت کی رائے وہاں پر دے دے کہ یہ سپریم کونسل ہی ہونی چاہیے اور یہ اسی طرح مجلس عاملہ سلیکٹ ہونی چاہیے تو کسی کو اعتراض ہوگا؟ ہم میں تو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ اب جو لوگ سپریم کونسل کے ممبر ہیں، جو مجلس عاملہ کے ممبر ہیں، وہ فوری طور پر اس معاملے کو دیکھیں، اور مجلس عاملہ سے گزارش یہ ہے کہ جو نیر بھائی بار بار کہہ رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ سمجھدار ہیں وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انجمن فلاح و بہبود لودھی برادران کا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے، اس کی رجسٹریشن ختم ہو چکی ہے۔ فیٹف کے بعد تمام این جی اوز کی رجسٹریشن ختم کر دی تھی گورنمنٹ نے، اور ان کا ایک پروسیجر دوبارہ سے شروع کیا۔ میں نے جو ٹرسٹ رجسٹر کرائی ہے پورا 1 سال لگا اس میں، علاوہ وکیل کی فیس کے 1 سال لگا ہے کہ 5 سے 6 7 اداروں سے اپروول چاہیے ہوتی ہے۔ اس اپروول کے بعد فیٹف لیٹر ایشو کرتا ہے، پھر وہ سارے مختلف اداروں میں جاتا ہے اور ان اداروں سے ہوتا ہوا وہ فائنل رجسٹرار آفس تک آتا ہے۔ تو یہ ایک ہماری ایک کمی موجود ہے، اس کو درست کریں، اور فی الفور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس ساری جو برادری میری نوجوان یہاں بیٹھے ہیں میں ان کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ عید کے بعد فوری طور پہ ایک اجلاس بلایا جائے جس میں تمام لائف ممبر کو باقاعدہ لیٹر کیا جائے، ان کو اشتہار دیا جائے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کے ایڈریس نمبر ہمیں دیں، ہم خود ان سے رابطہ کریں گے، اور ان سب کو ہم ایک عید ملن پارٹی رکھ لیتے ہیں عید کے فوراً بعد، اور اس عید ملن پارٹی کے اندر تمام برادری کو جمع کر لیا جائے اور ان سے متفقہ رائے لے لی جائے کہ وہ ان سب چیزوں پہ رضامند ہیں۔ پھر جس بات پر راضی ہو وہ سب برادری متحد ہو کر پھر سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، پھر برادری کے لیے پھر لگن کے ساتھ کام کرنا ہے، پھر ضد نہیں کرنی کہ نہیں یار یہ ہم سوچ رہے تھے یہ بندہ آنا چاہیے، یہ نہیں آیا تو ہم کام نہیں کریں گے، نہیں، ہم نے پھر کام کرنا ہے برادری کے لیے۔
یہ میرا مطالبہ ہے. آپ سب اس مطالبے کے حق میں ہیں تو اپنے ہاتھ کھڑے کر کے مجھے ذرا یقین دلا دیں. یہ ذرا کیمرہ مین سے درخواست ہے ذرا سا سب کے ذرا ایک تصویر لے لیں کہ ہم جو مطالبات کر رہے ہیں وہ یہ ہے. میں دوبارہ دہرا بھی دوں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ عید کے فوراً بعد ایک اجلاس منعقد کیا جائے لائف ممبران کا اور ان لائف ممبران اور تمام برادری کا, اور اس میں یہ اکثریت سے پوچھا جائے کہ یہ جو طریقہ کار انہوں نے سپریم کونسل کا اور مجلس عاملہ کو سلیکٹ کرنے کا اختیار کیا یہ ٹھیک ہے. اگر تمام لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اکثریت کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بھی تیار ہیں, اور ورنہ جس طرح سب اکثریت کہیں وہ الگ کام ہم کر لیں تاکہ برادری متحد رہے, متفق رہے. اسی میں ہماری ترقی ہے. بہت شکریہ. ادھر کر دے تھوڑا سا. بہت بلند کلیپنگ کر دیں. آج جو خیرات کا اظہار فرما رہے تھے ہمارے محترم جناب ناصر رحیم صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دنوں جو گروپ میں ہماری بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا اور انجمن کے حوالے سے, انجمن ہماری متحد ہے اور رہے گی. ہمارا کسی سے ذاتی تعلق نہیں ہے. ہم جو سوچ رہے تھے اور بالخصوص آج کی یوتھ ونگ لودھی برادری کی لودھی اتحاد یوتھ 5G نیو کراچی جو سوچ رہی تھی اس کے تقریباً مطلب ہے کہ جو خیرات کا اظہار فرما رہے تھے ناصر رحیم صاحب ترجمانی فرما رہے تھے, جبکہ ہم نے انہیں کوئی بریفنگ نہیں دی اور ہماری ترجمانی فرما رہے تھے. میرا خیال ہے تمام نے ہاتھ اٹھا کر لبیک بھی کہا ہے اور انشاءاللہ متحد رہیں گے. یہ ساری باتیں کی ناصر رحیم صاحب نے کہ بولنے کے لیے پیچھے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ جس جیسا ناصر رحیم صاحب نے کہا جو تجاویزات دی وہ شاید ہماری اور یہاں پر موجود ہر شخص کی ہیں. ہم یہ کہنا چاہیں گے اپنی موجودہ برادری سے کہ جس طرح ناصر رحیم صاحب نے کہا کہ باقاعدہ عید کے بعد ایک AGM بلا لی جائے, ہم بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جنرل باڈی اجلاس بلا لیا جائے اور اس کے اندر یہ فیصلہ کر لیا جائے لائف ممبران کی موجودگی کے اندر کہ آیا آپ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. آیا کہ یہ جو سپریم کونسل آپ نے بنائی ہے ہمارے نزدیک غیر آئینی سپریم کونسل ہے اور اس کا فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ بھی غیر آئینی ہے. یعنی جو آپ نے صدر بنایا وہ بھی غیر آئینی ہے. اور ہمارے نزدیک اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو آپ نے کام کیے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر وہ سارے غیر قانونی ہے, آئین کے خلاف ہے, دستور کے خلاف ہے. دستور میں ایسی کوئی چینجنگ کی ہی نہیں گئی اور آپ کے دستور میں موجود ہی نہیں ہے سپریم کونسل کا وجود. تو کس طرح آپ نے بند کمروں میں سپریم کونسل بنائی, کس طرح سپریم کونسل نے صدر کو منتخب کیا. تو ہمارے مطالبات جو ہم نے تحریری طور پر آپ کو دیے تھے, ہم نے آپ سے یہی کہا آپ کے سپریم کونسل بنانے کا مقصد مجلس عاملہ اپنی مرضی سے لانا اور الیکشن کو ختم کرنا, دستور میں ترامیم کرنا تھا. ہم نے یہی آپ کو چیز تحریری صورت میں دی اور آپ نے ہمیں جواب دیا باقاعدہ. آپ نے ہمیں کہا الیکشن ہوگا, یہ بات ہماری مانی گئی. الحمدللہ یہ 5G پورا اور ہم جو کوشش کر رہے تھے اس میں ہمیں کامیابی ملی. ہمیں کامیابی ملی اس بات پر کہ آئین کے اندر جو دستور کے اندر جو ترامیم کی جا رہی تھی وہ بند کمروں میں بیٹھ کے کی جا رہی تھی. اب وہ ترامیم جس لحاظ سے ہمارے نیئر بھائی نے پروسیجر دستور اور آئین کے اندر ترامیم کرنے کا کہا گیا, نیئر بھائی نے بتایا ان لوگوں کو, ان لوگوں نے قبول کیا, ایکسپٹ کیا اور کہا کہ آئین و دستور میں ترامیم ہم اسی طرح کریں گے جس طرح آئین و قانون کے مطابق کی جاتی ہے. رہی تیسری بات ہمارے خط کی جس میں انہوں نے جواب دیا باقاعدہ کہ سپریم کونسل آئینی بنی ہوئی ہے اور ہمارا فیصلہ صحیح ہے. اس کو ہم نے چیلنج کیا. آج اس جلسے کی توسط سے, ان تمام افراد کی توسط سے میں ناصر رحیم بھائی کے اور یہاں پر موجود تمام لوگوں کے ان الفاظ کی ترجمانی کرتا ہوں کہ عید کے بعد باقاعدہ کوئی جلسہ بلایا جائے, AGM بلایا جائے, تمام لائف ممبران بلائے جائے اور ان سے ہاتھ اٹھا کر اسی طرح تصدیق کروائی جائے کہ آیا آپ کا فیصلہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. اگر آئینی ہے تو ہمیں ایکسپٹ ہے, اگر عوام کی اکثریت کہتی ہے کہ آپ کا
جائیں گے ہم کہیں گے صحیح ہے. لیکن اگر عوام نے آپ کو مسترد کر دیا, آپ کے فیصلوں کو مسترد کر دیا, تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ لوگ غلط ہیں اور آپ کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ چونکہ رمضان ہے اور آپ اپنے خط کے اندر آخر میں بالکل لکھا تھا کہ رمضان چل رہا ہے, راشن کا مسئلہ ہے, سرکار کی فنڈنگ کا مسئلہ ہے, ہمیں ٹائم دیا جائے عید کے بعد جیسا آپ لوگ کہیں گے. اگر کوئی ایسی بہتر بات جو برادری کے حق میں ہوگی تو ہم سپریم کونسل کے گوش گواز کریں گے. یہ آپ کا کہنا ہے, آپ کے خط میں موجود ہے بات. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آج جو تمام افراد کی موجودگی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ذہنی طور پر ہر انسان گو پوزیشن میں ہے, مطمئن نہیں ہے, آپ کے فیصلوں سے وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا. تو خدا رہا عید کے بعد ایک جنرل باڈی اجلاس بلائیے. بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے اگر آپ نہیں بلاتے تو انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے عید کے بعد یہی لودھی یوتھ کراچی جو ہے ایک جنرل باڈی اجلاس بلوائے گی اور وہ سارا کام آئین و قانون کے مطابق وہی کرے گی جو برادری کا ہمارا آئین کہتا ہے. انشاءاللہ ایسا ہوگا. میں آپ لوگوں سے رخصت چاہوں گا اور سابقہ جنرل سیکرٹری میں انہیں آئین و قانون کے لحاظ سے اپنا استاد بھی کہتا ہوں. بہت کم میں نے برادری کے معاملات میں حصہ لیا ہے, لیکن اس تھوڑے سے وقفے میں جو بہت کچھ سیکھا ہے وہ ہماری بہت نایاب اور منفرد شخصیت جناب نیّر لودھی صاحب ہیں, ان سے میں نے بہت سیکھا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ بھی آئیں اور دو الفاظ کہیں. جناب نیّر لودھی صاحب. ان کا جواب آیا تھا کہ ہم نے جو لاسٹ جلسہ کیا اتفاق و اتحاد الجہتی کا جو ریڈیو آڈیٹوریم میں ہوا, انہوں نے وہاں کہا تھا کہ ہم نے یہ جلسہ بلایا تھا, وہاں پر باقاعدہ اس کے ایجنڈے میں شامل کیا تھا اور اس کی اپروول ہم نے وہاں پر ہاتھ کھڑا کر کے ہم نے لے لی تھی. اس کو ہم نے یہاں کور کر لیا تھا. یہ جواب تھا ان کا, جس پر میں نے سوال کیا تھا, 2-3 سیدھا سوال کیے تھے جس کا ابھی تک جواب نہیں ملا. نمبر 1, دستور میں بغیر امینڈمنٹ کیے دستور کمیٹی تو بنی نہیں. جب دستور کمیٹی غیر فعال ہے پچھلے لاسٹ 4-5 سال سے, جب دستور کمیٹی نہیں بنی تو دستور میں امینڈمنٹ کیسے ہوئی؟ اس سوال کا جواب دے دیں. نمبر 2, جب سفارشات ہی نہیں آئی مجلس عاملہ کے پاس تو مجلس عاملہ کے ایجنڈے میں ہی نہیں آئی تو وہ کیسے اپروول ہو گئی؟ نمبر 3, مجلس عاملہ نے اس کی کوئی اپروول اپنے کسی میٹنگ میں دی ہے تو اس کا ریکارڈ دے دیں. نمبر 4, آپ نے برادری کا جلسہ بلایا تھا ورنگی اور اس انجمن کو ملانے کے لیے, اس کا ٹائٹل بھی تھا اتفاق و اتحاد و یکجہتی کے لیے, تو وہ جلسہ عام نہیں تھا. لائیو ممبران کو دعوت, اچھا اس کے پمفلٹ جو ہے سب جگہ سوشل میڈیا پہ بالکل ہے, ان کے ایجنڈے میں انہوں نے سپریم کونسل کا بالکل لکھا. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے منظوری لی, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے منظوری لی. میں نے کہا وہاں پر لائیو ممبران کی تعداد کتنی تھی, آپ کے پاس اٹینڈنس لسٹ ہے, اس کی اپروول ہے تو دے دیں آپ. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. جب کوئی چیز بھی نہیں ہے, اپروول بھی نہیں ہے, تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ AGM کال کر لیں, AGM کال کر کے اس کی اپروول لے لیں, بات ختم. تو اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہے, مطلب وہ اس کے اوپر نہیں ہوا. چلیں جی کوئی بات نہیں, اب یہ آج اس کے بعد ہو گئی ہے کہ مطلب جو ہے کہ عید کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایک AGM مطالبہ ہے کہ مطلب جو ہے AGM کال کر لی جائے اور AGM کال کر کے تمام لائیو ممبران کو باقاعدہ جو ہے ایشو کر دیں گے. صرف تجویز ہو اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تاکہ جو ہے کام جو ہے صحیح طریقے سے ہو. یہ رب الباب تھا باتوں کا جو ہے. بہت شکریہ. ابھی اظہار خیال فرما رہے تھے ہمارے محترم اور مکرم جناب نیّر فاروق لودھی صاحب, اور واقعی مطلب ہے کہ وہ ایک انجمن کے کاموں پہ گہری نظر رکھتے ہیں, اور گزشتہ عرصہ جو ہے انہوں نے جو بھی انجمن فلاح و لودھی برادری کے لیے کام کیے وہ قابل تحسین اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے والے ہیں. شاید عنقریب جانے والی ہے. میں تمام میڈیا سوشل میڈیا گروپ کے تمام ممبران, کیمرہ مین, دیگر ساتھی اور اسٹیج پر جلوہ فروز مہمان گرامی, آپ تمام میدان میں بیٹھے ہوئے تمام معزز ممبران
لودھی برادری اور جوان بوڑھے بچے سب کو فردر میں مطلب ہے کہ آج اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں.